بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سفر جسے شروع کرنے سے تم ڈرتے ہو شاید تمہاری زندگی کا سب سے کامیاب سفر ثابت ہو۔ ایسے شخص کو غلط مت سمجھیں جو خاموش ہے اور بولتا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے اندر چھپی باتیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ آپ کے آس پاس موجود تمام منافقوں سے زیادہ آپ کی بھلائی اور خیر خواہی چاہتا ہے۔ مخلصی سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے اسے اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے مگر تاثیر رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راہ حیات بن جائیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ روشنی بنیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ لیکن جو لوگ ہمیں نہیں چاہتے وہ اپنا وقت اور اپنا آپ ہمیں نہیں سونپتے، بے شک آپ انہیں کتنا اور کس حد تک بھی چاہتے ہوں۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے۔ دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ تمہارے لیے کن فرما دیتا ہے۔ اس لیے مایوس مت ہو، صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ جلد ہی تمہارے صبر کا پھل تمہیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کی غربت میں عورت، جانور اور پرندے خوف کی بجائے تحفظ محسوس کرتے ہیں تو آپ ایک بہترین انسان ہیں۔ ہر احساس لفظوں کا محتاج کیوں؟ لوگ خاموشی کیوں نہیں سمجھتے؟ زندگی ایک خوبصورت ناول ہے، اسے آخر تک پڑھیں اور کسی اداس لائن پر مت رکیں۔ پہلے وقتوں میں لوگ واقعی سادہ تھے، قول، قرار اور کردار کو ہی معیار سمجھتے تھے۔ اب جو جتنا مکار و مغرور اتنا ہی مشہور ہے۔ خود کو افضل، دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ جب آپ کی زندگی میں بری چیزیں رونما ہوں تو کتاب کو بند نہ کریں، بس صفحہ پلٹیں اور ایک نیا باب شروع کریں۔ علم کی مثال تاریک اندھیروں میں دیپ جلانے کی مانند ہے، اس لیے ہر ایک اپنے حصے کا دیپ جلا کے جائیں۔ 3 آدمی صرف 3 موقعوں پر ہی پہچانے جا سکتے ہیں: دانا غصے میں، بہادر لڑائی میں، دوست بوقت ضرورت میں۔ اللہ جو ہمارے حق میں فیصلے کرتا ہے یقیناً وہی بہتر ہوتے ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر ہمیں اچھا نہ لگے۔ کچھ لوگوں کی طبیعت مکھی کی طرح ہوتی ہے جو سارا جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھنا پسند کرتی ہے۔ میں نے نیت کر لی کہ جب بھی غیبت کروں گا تو 1 درہم صدقہ دوں گا۔ یوں پیسے کی محبت نے مجھے غیبت چھڑوا دی۔ امام ابن وہب رحمۃ اللہ۔ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ پھولوں کی مانند رہیں، نہ کہ کانٹوں کی طرح۔ کسی شخص کی قابلیت سے زیادہ تعریف کرنا چاپلوسی، جبکہ قابلیت سے کم تعریف حسد کہلاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے محبت نہیں آپ کا استعمال کرتے ہیں، ان کی وفا اپنے فائدے تک ہوتی ہے۔
دلوں کے گھروندوں میں وقار اور خلوص سے داخل ہوں اور محبت اور ذمہ داری سے جگہ بنائیں۔ جب زندگیوں میں داخل ہوں تو یہ خیال رکھیں کہ لوگ آپ کے ہونے پر شکر کریں، صبر نہیں، آزمائش کی بجائے نعمت بننا سیکھیں۔ اس سے بڑی غلامی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے مفاد، خواہش اور لالچ کا غلام بن جائے۔ حیا شیشی میں بند خوبصورت خوشبو کی طرح ہے۔ اگر خوشبو اڑ جائے تو شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی حیا برقرار رکھیں اور اپنے وقار، اپنے کردار کو قائم رکھیں، کیونکہ آپ خوشبودار شیشی کی طرح ہیں۔ اکثر ٹھوکریں نصیب کی طرف سے لگتی ہیں یا ان میں اپنی کوتاہیاں شامل ہوتی ہیں، لیکن ہم شکوے اپنے سے منسلک لوگوں سے کر کے ان کی زندگی اجیرن کرتے ہیں۔ بھیڑ میں چلنے والے منافقوں سے بہتر ہے تنہا سچ کا راستہ چن لیں۔ آپ تنہا تو رہ جاؤ گے، لیکن آپ کو ایک منفرد شناخت مل جائے گی۔ جب آپ ایسے شخص کو بروقت پہچان نہ پائیں جو آپ کے وقار اور عزت نفس کی پرواہ نہیں کرتا، تو معلوم ہونے تک آپ اپنا اور کئی رشتوں کا بہت نقصان کر چکے ہوتے ہیں۔ اچھے انسان بنو، لیکن دوسروں کو اس کا یقین دلانے کی کوشش مت کرو۔ نیکیوں میں سب سے بڑا عمل ہے۔ استغفار نیکیوں میں سب سے بڑا عمل ہے۔ لہٰذا جو اپنے قول و عمل، حال احوال اور رزق میں تنگی اور کوتاہی محسوس کرے اور دل کی قلبازیوں کا شکار ہو، پس وہ توحید اور استغفار کو لازم پکڑے۔ کسی کے ساتھ جڑنے میں جلدی نہ کریں، ان میں سے اکثر راہگیر ہوتے ہیں۔ موت کا تصور ذہن میں آتے ہی میں سوچتی ہوں کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ آپ کا کردار آپ سے بہتر کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ یہ بھی حماقت ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے سبب افسردہ ہوں جو اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہا ہے۔ مسلسل ضبط اندر ہی اندر انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ آج کل کتاب لکھنے والوں سے زیادہ تعویذ لکھنے والا کما لیتا ہے۔ تعلق اس کو کہتے ہیں جو زمانے کے نشیب و فراز اور سود و زیاں کے اثر سے پاک ہو۔ خوف اور لالچ کے زیر اثر تعلق نہیں، دھوکہ کہلاتا ہے۔ زندگی آپ کو اندر سے کیسے بدل دیتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو اچانک تب ہوتا ہے جب کبھی دل کے بہت قریب کی چیزیں بھی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ انسان کتابوں کی مانند ہے، کچھ تو سر ورق ٹائٹل سے دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ اپنے مواد کے ذریعے حیران کر دیتے ہیں۔ جب تعلق اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کمظرفی ہے۔ ہر دن تھوڑا سا آگے بڑھنا بڑے نتائج میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم مٹی سے تخلیق کیے ہوئے لوگ ہیں، پھر ہم میں پھول کیوں نہیں کھلتے؟ برانڈڈ کپڑے، خوبصورتی، زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان کی اصلیت کا پتہ واسطہ پڑنے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال
جس کی ہم استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ دنیا کے سبھی دروازے بند ہو سکتے ہیں، مگر میرے رب کی رحمت کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے سامنے تیز و ترار بننے کا دکھاوا بہت آسان ہے، پر عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ اس بات پہ یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص فراموش کر دے، تمہاری اچھائیاں بھول جائے۔ وہ قدردان ہے، ہر عمل کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ اپنے جذبات کی کمزوری کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے بچو۔ سخت اور سخت بنیں اور اپنے آپ کو تنہائی اور جھٹکوں کے عادی بنائیں، تاکہ آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی چیز تباہ ہونے کے لائق نہیں ہے۔ ہر کھو جانے والی چیز اس بات کی حقدار نہیں ہوتی کہ اسے خسارہ لکھا جائے۔ آپ کے ذاتی سکون کے چلے جانے تک کسی کا بھی جانا نہیں ہوتا۔ روح کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ مسکراتے ہیں۔ اخلاق کی خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ کی وجہ سے مسکراتے ہیں، اور جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں فرش سے عرش تک بس وہی بہترین ہوتا ہے۔ جسے کوئی نہیں جانتا اسے رب جانتا ہے۔ خود کو اکیلا نہ سمجھیں، وہ سب جانتا ہے۔ اگر مانگنا ہی ہے تو اللہ سے مانگیں، جو زبان پہ آنے سے پہلے دعا کی وجہ جانتا ہے۔ زندگی کی مشکلات اور تلخ تجربات کی وجہ سے انسان اپنے دل کی وہ نرمی اور شفقت کھو چکا ہے جو کبھی اس کی پہچان تھی۔ جس دن تم کامیاب ہو جاؤ گے لوگ تمہاری محنت کو قسمت کا نام دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو اداس کہانیاں نہ سنانا، کیونکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے، اور یہ لوگوں سے اپنے بارے میں ہمدردی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لوگوں سے اپنے بارے میں باتیں کر کے انہیں مشکل میں نہ ڈالنا۔ You are either answerable to you yourself or Allah، یعنی آپ صرف اپنی ذات اور اپنے اللہ کو جواب دیں ہیں، تیسرے کو آنسر کرنا چھوڑ دو، جواب دہی چھوڑ دو، اپنی فکر کرو۔ آپ نے خود کو فٹ کرنا ہے صرف اپنے لیے، کسی شادی، کسی مرد، کسی دکھاوے، کسی اچھی تصویر کے لیے نہیں۔ آپ نے کسی کی تعریف نہیں سمیٹنی، جو تعریف ملے گی وہ بونس ہے، اچھی لگے گی اس کو بونس سمجھنا ہے، یہ آپ کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے اپنے آپ سے محبت، اپنا خیال، اپنے آپ کو اپنے ہی ہیرو کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، اپنی صحت کو سب سے مقدم رکھنا ہے۔ زندگی انہی دیواروں اور چھتوں کے نیچے تبدیل ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ حفاظت اور پناہ گاہ کا احساس اینٹ مٹی سے نہیں ہوتا، یہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں ہر طرح کی آفت سے پناہ میں لیے رکھتے ہیں۔ شرافت اور رکھ رکھاؤ بھی کتنی اذیت ناک ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ انسان جو کرنا چاہے نہ کر سکے ضبط کر کے بیٹھا رہے۔ خوشی اس وقت تک خوشی نہیں سمجھی جاتی جب تک کہ اس میں ایک سے زیادہ افراد شریک نہ ہوں،
اور درد کو اس وقت تک تکلیف نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ اسے صرف ایک شخص برداشت نہ کرے۔ سیاست کیسی بری چیز ہے، لوگوں کو جدا کر دیتی ہے اور وہ سب کچھ حاصل کر لیتی ہے جو شیطان سے بھی ممکن نہیں۔ مالی اگر دوسروں کے باغ کے پھول دیکھنے میں مصروف ہو گیا تو اس کا اپنا باغ اجڑ جائے گا۔